بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبروں کی خبر میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست ابرار الحق۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی طرف۔ دہلی پنجاب کی حکومتوں کو گرانے کی بی جے پی کی سازش بری طرح ناکام ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال: الیکشن کمیشن کا رد عمل غیر مناسب، زبان و بیان کسی سیاسی پارٹی کی طرح ہے، اشوک گہلوت کا دعویٰ۔ دھرم گروؤں کی توہین کرنے پر لوگ کنگنا کو بھی کبھی معاف نہیں کریں گے، سنگھ کا دعویٰ۔ 200 یونٹ بجلی مفت، اگنی ویر ختم، یہ ہیں اروند کیجریوال کے 10 وعدے، کہا انڈیا اتحاد سے کرا دوں گا پورے۔ CAA ریزرویشن اور رام نومی، مغربی بنگال ریلی میں وزیر اعظم مودی نے دی ضمانتیں۔ اس مسجد میں نماز پڑھنا گناہ ہے، ایودھیا میں تعمیر ہونے والی مسجد کو لے کر اویسی کا بڑا بیان۔ کرانتی چوک پر انتخابی مہم کے آخری دن، شندے گروپ ٹھاکرے گروپ میں جھگڑا، امتیاز جلیل نے کیا سخت رد عمل۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے عبوری ضمانت ملنے اور تہاڑ جیل سے رہا ہونے کے بعد پہلی مرتبہ اتوار کو اپنی سرکاری رہائش گاہ پر پارٹی کے ارکان اسمبلی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی کو تنقید ہدف بنا دیا اور کہا کہ دہلی اور پنجاب کی حکومتوں کو گرانے کی ان کی سازش بری طرح ناکام بھی ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کیجریوال نے عام آدمی پارٹی ارکان اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ دہلی کی حکومت کو نہیں گرا سکے، وہ ہمارے ارکان اسمبلی کو نہیں توڑ سکے، وہ پنجاب کی حکومت کو چھوٹی سی مار بھی نہیں پہنچا سکے، پورا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پہلے 2 مرحلوں میں ووٹنگ کے اعداد و شمار جاری کرنے میں تاخیر پر تشویش کا اظہار کرنے پر کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے پر تنقید کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے اس رد عمل کو راجستھان کے سابق وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے مکمل طور پر غیر مناسب اور غیر متوقع قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی ایک خاص پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو کر ان کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ ہماچل پردیش کی منڈی پارلیمانی حلقے سے کانگریس کے امیدوار نے منڈی پارلیمانی حلقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی امیدوار اور فلم اداکار کنگنا رناوت کو ان کی زبان پر آڑے ہاتھوں لیا اور کہا ہے کہ جس طرح کنگنا نے ہمارے دھرم گروؤں کی توہین کی ہے، لوگ اس توہین کو کبھی بھی معاف کرنے والے نہیں اور نہ ہی اسے کبھی بھول سکتے ہیں۔ دہلی شراب گھوٹالہ میں تہاڑ جیل سے باہر آنے کے بعد وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال مسلسل ریلیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے اتوار کو کیجریوال کی گارنٹی کا اعلان کیا۔ کیجریوال نے کہا ہے کہ میری گرفتاری کی وجہ سے اس میں تھوڑی تاخیر ہوئی ہے، لیکن ابھی کئی مراحل باقی ہے۔ میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں کہ میں ان گارنٹیوں کو انڈیا اتحاد سے پورا کرواؤں گا۔ نریندر مودی نے آج مغربی بنگال کے بیرک پور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کیا۔ اس دوران مودی نے 5 ضمانتیں دی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ CAA قانون کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن آج چاہے میں TMC میں ہوں یا کانگریس یا انڈیا اتحاد میں، ہر ڈنکے کی چوٹ پر بنگال کو 5 ضمانتیں دے رہا ہوں۔ جب تک مودی ہے، رام مندر پر سپریم کورٹ کے فیصلے کو کوئی نہیں پلٹ سکے گا، اور جب تک مودی ہے، کوئی بھی CAA قانون کو رد نہیں کر سکے گا۔ لوک سبھا انتخابات 2024 کے چوتھے مرحلے کی ووٹنگ پھر یعنی کل کو ہوگی۔ اس دوران سب کی نظریں حیدرآباد سیٹ پر ہیں۔ اس سیٹ سے MIM کے سربراہ اور لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کا مقابلہ BJP کی مادھوی لتا سے ہے۔ حال ہی میں اسد الدین اویسی نے للن ٹاپ کو انٹرویو دیا ہے۔ اس دوران انہوں نے بابری مسجد اور رام مندر کے بارے میں بات کی۔ رام مندر اور بابری مسجد کے معاملے پر بات کرتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ 1986 میں مسجد کا تالا کھولنے کے پیچھے BJP اور کانگریس دونوں کا ہاتھ تھا۔ BJP حکومت کے دوران ہی 1992 میں مسجد کو منہدم کر دیا گیا تھا۔ رام مندر پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر اویسی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ عقیدے کی بنیاد پر تھا، اس فیصلے کی وجہ سے مشکلات بڑھ چکی ہیں۔ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجد کو گرا کر مندر نہیں بنایا گیا ہے۔ ایودھیا کی دھنی پور میں بن رہی محمد بن عبداللہ مسجد کے بارے میں اسد الدین اویسی نے کہا کہ اس مسجد میں نماز پڑھنا گناہ ہے، یہ سارے علماء اکرام کا معاملہ ہے۔ آپ اسے تاج محل بنا سکتے ہیں، لیکن میں اس مسجد کی طرف جو ہے تو رخ بھی نہیں کر کے دیکھ سکتا۔ میری نظر میں وہ مسجد زرار ہے۔ میری لڑائی مسجد کی زمین کے لیے تھی یا اس مسجد کے لیے؟ اگر مجھے صرف 5 ایکڑ زمین چاہیے ہوتی تو اتنی زمین ہندوستان مجھے بھیک میں بھی دے سکتے ہیں۔ اورنگ آباد شہر میں انتخابی مہم کے آخری دن شیو سینا کے دونوں گروپ آمنے سامنے ہو گئے اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا، جس کی وجہ سے کچھ دیر تک کے ماحول میں تناؤ رہا۔ پولیس نے مداخلت کر کے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے تک کے دونوں گروپوں کے کارکن ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ اورنگ آباد لوک سبھا حلقے میں ووٹنگ پیر یعنی کہ 13 مئی کو ہوگی۔ ہفتے کو انتخابی مہم کا آخری دن تھا۔ شیو سینا ادھو ٹھاکرے پارٹی نے مہا وکاس اگاڑی کے امیدوار چندرکانت کھیری کی مہم کے لیے ریلی کی۔ مہا وکاس اگاڑی سے کچھ عہدیداروں کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھیں۔ امبادات دانوے نے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں لے کر سندیپان بھومرے پر بھی براہ راست الزام لگایا، یہ کہتے ہوئے کہ بھومرے کی شراب کی دکانیں ہیں۔ MP امتیاز جلیل نے اس واقعے کے بعد سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے دونوں شیو سینا پر تنقید کی ہے۔
شیواجی کے مجسمے کے سامنے چیخنا چلانا بے حیائی ہے، یہ ہماری ثقافت اور یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ اس وقت امتیاز جلیل نے نونیت رانا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ خیر ناظرین، خبروں کی خبر میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔